اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، فجر کا وقت وہ مقدس گھڑی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دلوں پر سکون چھایا ہوتا ہے اور وہ رب ذوالجلال کی رحمت زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کو سحر بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کا خاص انوار نازل ہوتا ہے۔ یہی علماء ہے جب اہل ایمان اپنے پیشانیوں کو سجدے میں رکھ کر رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور دعائیں بے پردہ عرش تک پہنچتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الفجر آیت نمبر 1، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجر کے وقت کی عظمت اور اہمیت کی قسم ہے۔ نور الہی دراصل اللہ کی طرف سے دلوں پر نازل ہونے والی وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہی نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت برکت ہو دی گئی ہے۔ طرز زمین شریف یہ حدیث ہمیں اس وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کی خبر دیتی ہے کہ فجر کے وقت عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور سکون قلب جیسی بے شمار برکتیں لاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک جلالی آیت کو 21 بار پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست بھی آپ کی ترقی اور عروج کا کامیابی دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کی بدولت سے آپ کے رات حالات بدل گئے۔ ناظرین، نماز فجر کے بعد ہی اہمیت اور فضیلت قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کی وادیوں میں کی خوابوں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے وقت اٹھتا ہے تو شیطان کو شکست دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر رحمتیں برکتیں اور فضیلتیں نازل فرماتی ہے۔ اس وقت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسیہ میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ یہی قرب الہی انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ نور الہی دل کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور محبت الہی کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر دل اور روح کو روشن کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر مشکل لگتا ہے مگر جو اس کو معمول بنا لے، اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آتی ہے کہ وہ دنیا کی تنگی میں بھی اللہ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی برکات، اس کی فضیلت بہت کمال ہے۔ آپ کا کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائیاں جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، صرف 21 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں اور انتناوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہیں۔ دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے،
پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمتیں سنور سکتی ہیں، بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے۔ ترجمہ: اور مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن الہی فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: بلکہ اللہ ہی تمہارے خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ اس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، فرمان پروردگار ہے۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک مومن کا یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آنی بند ہو گئی، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے، ان سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے یا کہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پر صحیح ایمان: جو لوگ اللہ پر صحیح ممنوع میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 47۔ ترجمہ: اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومن کی دشمنوں کے مقابلے میں مداعات کرتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آج ایمان کے دعوے دار کے اطاعت ہیں، مگر اکثر وہ شرک کے دل در میں پھنسے ہیں، رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے یا ایمان لا کر شرک و بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی۔ رب العزت کا فرمان ہے۔ ترجمہ: ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ عمل میں اخلاص، ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص و اہلیت ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ کمزور لوگوں کی وجہ سے ان کی دعاؤں، ان کی عبادت، ان کے اخلاص کی وجہ سے اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ دعا، نماز، اخلاص۔ ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ عملوں میں کوتاہی، اس پر مستحضات اخلاص کی کمی یا فقدان، شہرت، ریا و دنیا قلبی نے ہمارے عملوں کو حقارت کر دیا اور ساتھ ساتھ نصرت الہی سے محروم بھی ہو گئے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حالت جنگ میں ہو یا حالت امن، مصائب و مشکلات میں ہو یا خوشحالی، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیں۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف 313 مسلمان، دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ سے نصرت کی دعا کی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے
نصرت کی بشارت سنائی۔ ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے کہ اخلاص کا فقدان، بد عملی اور حرام معیشت۔ ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعا بلا شبہ قبول ہوگی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے جو سراسر شرک ہے۔ اس حال میں مرنا موجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے نے، جن کی اکثریت ہے، مشرکوں کی طرف غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا سے امن و امان، نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے سچے مومن کے سر ہیں۔ نماز رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقدس حیات ہے۔ اس دعوے کو لے کر تمام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط اس دعوت پر کڑی محنت کی، نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جا ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں۔ نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی موقع نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو، یہ تو مقدس حیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض کے علاوہ وہ سنت کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پریشان کن معاملے میں نماز کا سہارا لیتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے موقع پر نماز کا حکم ہے۔ بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز اور زلزلہ کی نماز وغیرہ۔ لہذا اہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں، اللہ کا حکم ہے، اور صبر نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاک ہے، مگر ڈرنے والے پر صبر، مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب ہی کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دے دیتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ لگاتار رہتا ہے۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل، انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کی بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مدد مانگنے دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پر سوال کر کے یا نہ سمجھیں، ہمیں قبر والوں نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کے قابل ہیں اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رب کا فرمان ہے۔ ترجمہ: پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے ایک گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال کا فتنہ، فساد، ظلم و فساد، کفر و نفاق اور حرام خوری، رشوت، سود، گپن، چوری، حرام پیشہ وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح سے قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے
کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہارے مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی عدم ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے جاتا ہے۔ اس طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ دولت مند بننے کی یہ ایک آیت پڑھیں، پورا یقین اور اعتماد سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہم میں سے ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھیکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ ہی کے ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ محترم ناظرین، نماز فجر کا خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی جلالی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا بہن اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت سے ملا ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول و آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہتر مدد دینے والا ہے۔ ناظرین، 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کے روزی میں بہت اضافہ ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوگا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزوئیں ہوں گی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا، تاکہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے آپ نے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے کرشمات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے پاک اللہ، اے میرے غفور رحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔